ناظرین، فرعون نے بنی اسرائیل کو شدید مظالم اور انتہائی سختیوں میں رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی خواتین کو زندہ چھوڑ دیتا، اور اگر کسی کے شکم میں بچہ ہوتا تو اس خاتون کا شکم چاک کر دیتا۔ قرآن کریم نے ان مظالم کی طرف متعدد آیات میں اشارہ کیا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہوتا ہے کہ زمین پر فرعون سرکش بن گیا اور اس نے اہل زمین کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ایک گروہ کو ضعیف و کمزور کر دیا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون کے سامنے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات اشکار ہوئیں تو اس نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی الوحیت اور ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ فرعون اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام و ہارون کے سامنے اکڑ گیا اور ان کی اطاعت کرنے کا انکار کر دیا۔ سورۃ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کی جماعت کی طرف مبعوث کیا، پس انہوں نے تکبر دکھایا اور وہ مجرم صفت قوم تھی۔ فرعون کے بڑے جرائم میں سے ایک جرم قوم کو گمراہ کرنا اور سرکشی و بغاوت دکھانا ہے۔ فرعون کے تابع ہوتے ہوئے اس کی قوم اور اس کے پیروکار نے بھی حق کے سامنے تکبر کرتے ہوئے حق کا انکار کیا اور ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف پس انہوں نے فرعون کے امر کی پیروی کی اور فرعون کا امر عقل مندانہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر طرح طرح کے ظلم کیے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مبارزہ کے لیے تمام مکارانہ منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی اور بالآخر یہ طے پایا کہ یوم زینت والے دن جناب موسیٰ اور جادوگر کا مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی اور جادوگروں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس شکست کے سب سے گہرے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ تمام جادوگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے فرعون کو بھرے مجمع میں انتہائی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعہ کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے قتل کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کو خوف تھا کہ اگر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغات کرتے رہے اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے تو فرعون کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور اس پہلو کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، اور فرعون نے کہا، مجھے تم لوگ چھوڑ دو، میں اس کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا زمین پر فساد پھیلائے گا۔ ناظرین، انسانی معاشرے اس وقت تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں جب اس پر طاغیت حاکم ہو جائے۔ طاغوت کا مطلب معصیت اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ فرعون اپنے تمام جرائم میں سے اس قدر حد سے تجاوز کر چکا تھا کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام و ہارون کو مبعوث کیا، اور انبیاء علیہ السلام کی بعثیت کا ایک اہم ہدف معاشرے میں اللہ کی بندگی کو غالب کرنا اور طاغوت کا خاتمہ ہے۔ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے کہ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغوت بن چکا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو آیات و معجزات دے کر فرعون کی طاغوتیت کے خاتمے اور بنی اسرائیل کی آزادی اور ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، پس جو وحی کی جائے اس کو توجہ سے سنو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا، کیونکہ فرعون کی طاغوتیت سے معاشرہ ظلمت کا شکار ہو چکا تھا۔ جیسا کہ متعدد آیات میں وارد ہوا ہے، تم فرعون کی طرف جاؤ اور وہ طاغوت بن چکا ہے۔ جناب موسیٰ اپنے بھائی جناب ہارون کو لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس کو پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت دیا
اور فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اور تقاضا کیا کہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ختم کر دے اور ان کو ان کے ہمراہ چھوڑ دے۔ ارشاد بارک تعالی ہوتا ہے، پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، پس ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد چھوڑ دے اور ان کو مزید عذاب میں مبتلا مت کر۔ ہم تیرے رب کی جانب سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ پس جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی خستہ حالت دیکھی تو ان کا مذاق اڑانے لگا اور طرح طرح کے طعنے دیتے ہوئے حق کے مقابلے میں سرکشی اور بغاوت و تکبر سے کام لیا۔ کبھی تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو مجنون کہا، اور کبھی جادوگر تو کبھی جھوٹا، اور اس نے کہا کہ بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون دیوانہ ہے، اور اسی طرح انہوں نے آپ کو جادوگر اور کذاب کے طعنے دیے فرعون و ماخان اور قابون کی طرف۔ پس انہوں نے کہا کہ جادوگر جھوٹا کذاب ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام الہ تدبیر سے مومنین کی رہبری کرتے رہے اور معاشرے کی بنیادوں کو عملی بنیادوں پر رکھنا شروع کیا، اور اس کی تربیت توحید، نبوت، قیامت اور توکل و صبر جیسی اعلیٰ صفات پر شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو معاشرہ قائم کرنے کا حکم دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی چھائی ہوئی ہو۔ جناب موسیٰ کی تعلیمات اور تبلیغات کا فرعون اور اس کے پیروکار پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور فرعون مزید دشمنی پر اتر آیا اور پورے معاشرے کو حضرت موسیٰ سے دشمنی پر ابھارتا رہا۔ جادوگروں کی شکست کے واقعہ کے بعد فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ جناب موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں پر لشکر کشی کر کے سب کا خاتمہ کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ارادوں کی خبر تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات کے پہر تم لوگ نکلو، فرعون اور اس کا لشکر تمہارا پیچھا کرنے آ رہے ہیں۔ پس فرعون کی ظلمت کا انجام اس طرح ہوا کہ پیچھا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور اس کے لوگ دریائے نیل کے اندر غرق ہو گئے، اور ان کی لاشیں دریائے نیل کے اندر بہہ گئیں، اور یہ آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اور ان کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور ان کی لاش آج بھی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔